ایک آدمی جہاز میں سوار ہوتا ہے، پرسکون خاموش، لیکن اس کے اندر چھپا تھا طوفان۔ چند گھنٹوں بعد وہ آسمان میں کود چکا تھا، نہ لاش نہ سراغ۔ 50 سال گزر گئے، لیکن ڈی بی کوپر آج بھی ایف بی آئی کے لیے ایک بھیانک خواب ہے۔ 24 نومبر 1971 کو نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 جو پورٹلینڈ اوریگن سے سٹل واشنگٹن جا رہی تھی ایک عام تجارتی پرواز تھی جس میں 36 مسافر اور عملے کے 6 افراد سوار تھے۔ اس روز ایک درمیانی عمر کا شخص جو بعد میں ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا جہاز پر سوار ہوا۔ اس نے اپنا نام اوڈین کوپر ای بتایا اور نشست 18 ای پر بیٹھا۔ اس نے سوٹ سفید قمیص سیاہ ٹائی اور دھوپ کے چشمے پہن رکھے تھے اور ایک بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایئر ہوسٹس فلورنس شیفنس کو ایک پرچی تھمائی جو اس نے پہلے نظر انداز کر دی، مگر کوپر نے اسے زور دے کر پڑھنے کا کہا۔ اس پرچی میں لکھا تھا کہ اس کے پاس بم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے۔ بریف کیس کھولنے پر شیفنس کو اس میں تاریں، بیٹری اور سرخ رنگ کے سلنڈرز دکھائی دیے جو بم کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوپر نے اپنے مطالبات پیش کیے: $2 لاکھ نقد، 4 پیراشوٹ اور لینڈنگ کے فوراً بعد ایک ایندھن بھرا ہوا ٹرک۔ کوپر نے تاکید کی کہ باقی مسافروں کو کچھ نہ بتایا جائے۔ پائلٹ نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور اور ایف بی آئی کو اطلاع دی۔ ایئر لائن نے کوپر کے تمام مطالبات مان لیے تاکہ مسافروں کی جان بچائی جا سکے۔ جہاز نے تکنیکی مسئلے کا بہانہ بنا کر سٹل کے گرد 3 گھنٹے چکر لگایا تاکہ رقم اور پیراشوٹ اکٹھے کیے جا سکے۔ آخرکار شام 5:46 پر پرواز نے لینڈ کیا اور رن وے کے ایک دور مقام پر روک دی گئی جہاں کوپر کو رقم اور پیراشوٹ دے دیے گئے اور اس کے بدلے اس نے تمام مسافروں اور کچھ عملے کو چھوڑ دیا، صرف ایئر ہوسٹس ٹینا مکلو کو اپنے ساتھ رکھا۔ کوپر نے اب پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کو میکسیکو سٹی لے جایا جائے، 10,000 فٹ کی بلندی پر کم رفتار کے ساتھ اور خاص فلیپ زاویے پر پرواز کی ہدایت دی۔ اس نے مزید کہا کہ پچھلی سیڑھی کے قریب کوئی نہ آئے کیونکہ وہ خود وہاں سے چھلانگ لگانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ٹینا مکلو کو کاکپٹ جانے کا کہا اور پیچھے کا دروازہ بند کروا دیا۔ رات 8:13 پر جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا جس سے پائلٹس کو اندازہ ہوا کہ وہ چھلانگ لگا چکا ہے۔ جب رینو نیواڈا میں جہاز اترا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوری تلاشی لی لیکن کوپر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ صرف اس کی بلیک ٹائی، چند سگریٹ کے ٹکڑے اور پیراشوٹ کے کچھ پٹے ملے۔ ایف بی آئی نے اگلے 45 سال تک اس کیس پر تحقیق کی جس میں 800 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی گئی لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ 1980 میں ایک 8 سالہ لڑکے کو کولمبیا دریا کے کنارے کچھ پرانے نوٹ ملے جن کے سیریل نمبر کوپر کے پیسے سے ملتے تھے لیکن اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو سکا۔ بعد میں کوپر کی ٹائی پر پائے جانے والے نایاب صنعتی ذرات سے اندازہ لگایا گیا کہ شاید وہ بوئنگ یا کسی ایویئیشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ مشہور مشتبہ افراد میں رچرڈ مک کوئے شامل تھا جس نے اسی طرح کی ہائی جیکنگ کی تھی لیکن بعد میں اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ آج تک ڈی بی کوپر کا یہ جرم دنیا کی سب سے مشہور اور پراسرار ہوائی جہاز ہائی جیکنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کیس کی خاص بات یہ تھی کہ نہ تو کسی کو چوٹ آئی، نہ کوئی جان گئی اور نہ ہی ہائی جیکر کبھی پکڑا جا سکا، جس سے یہ معاملہ امریکی تاریخ کا واحد غیر حل شدہ ہوائی جہاز اغوا کیس بن گیا ہے۔